بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ دیندار ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے یہاں ایک سوال یہ بھی رہتا ہے، وہ اس بات کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، شریعت کے احکامات وہ روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی اعتبار سے کیا ہدایات ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ صحت، تندرستی کے لیے کیا اصول بتائے ہیں؟ یعنی طب نبوی کسے کہتے ہیں؟ طب نبوی کن چیزوں کا مجموعہ ہے؟ شریعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صحت کے تعلق سے کیا ہدایات دی ہیں، یہ جاننا چاہتے ہیں۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جسمانی اور روحانی صحت کے لیے ملنے والی ہدایات وہ 4 طریقے کی ہیں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت صحت، تندرستی کے برقرار رکھنے کے لیے، بیماریوں سے حفاظت کے لیے طب نبوی کے طور پر 4 طریقے تجویز فرمائے ہیں۔ یعنی آپ اپنے الفاظ میں سادھارن انداز میں یہ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ علاج کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، علاج بالغذا، یعنی غذاؤں کے ذریعے سے علاج کرنا۔ وہ غذائیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو بتائی ہیں، جو کھائی جاتی ہیں، ان غذاؤں کا استعمال کرنا۔ اس میں وہ تمام حلال غذائیں آتی ہیں، جیسے شہد ہے، انجیر وغیرہ ہے، انار ہے۔ دوسرے نمبر پر علاج بالدوا، یعنی وہ جڑی بوٹیاں، وہ علاج معالجہ جو دواؤں کے ذریعے سے صحت حاصل کی جاتی ہے۔ نمبر 3، علاج بالتدبیر، یعنی وہ تدبیریں جن کے ذریعے سے صحت حاصل کی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آدمی کا چہل قدمی کرنا، یہ بھی تدبیر کے اندر آتا ہے۔ آدمی کا صحت کے حصول کے لیے ریس لگانا، ورزش کرنا، یہ بھی تدبیر میں آتا ہے۔ ایسے ہی پرہیز کرنا کہ بھئی یہ چیزیں نہیں کھاؤں گا، اس وقت نقصان دیں گی، یہ موسم کے لحاظ سے مجھے سوٹ نہیں کرتی ہیں، ان کا اس وقت میرے اوپر اچھا اثر نہیں پڑے گا، تو یہ علاج بھی تدبیر کہلاتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے علاج بالدعا، دعا کے ذریعے سے علاج کرنا۔ دعا میں دعائیں بھی آتی ہیں، تعویذات بھی آتے ہیں، دعاؤں کے اندر عملیات، وظیفہ بھی آتا ہے، ان کے ذریعے سے بھی علاج کیا جاتا ہے۔ جیسے خود سورہ فاتحہ کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ شفا ہے، اس کا نام شفا ہے۔ تو بس معلوم یہ ہوا کہ شریعت نے طب نبوی کے طور پر علاج کی 4 قسمیں تجویز فرمائی ہیں۔ نمبر 1، علاج بالغذا، نمبر 2، علاج بالدوا، نمبر 3، علاج بالتدبیر، اور نمبر 4، علاج بالدعا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مزید ارشاد ہے جو بہت نفع بخش ہے اور صحت کے لیے بھی اور حکمت کے لیے بڑا کارگر ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے علاج کرنے کے سلسلے میں تمام طبیبوں کا اتفاق ہے، یعنی ان کو اختلاف نہیں، ایسی حکمت کی بات جس میں حکماء کا اختلاف نہیں، اور ایسی علم کی بات جس میں علماء کا اختلاف نہیں، ایسی طب کی بات جس میں طبیبوں کا اختلاف نہیں؟ وہ یہ ہے کہ آدمی بھوک لگنے پر دسترخوان پر بیٹھے اور بھوک باقی رہتے ہوئے اٹھ جائے، یعنی بھر پیٹ نہ کھائے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے کہ جتنی بیماریاں ہیں وہ کھانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، بھوکا رہنے کی وجہ سے کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر حکمت، کس میں حکماء کا اختلاف نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی جہاں جا کے بیٹھے، اگر وہ لوگ بھلائی کے کام میں لگے ہوئے ہوں
تو ان کے ساتھ شریک ہو جائے، اور اللہ نہ کرے کسی شر میں لگے ہوئے ہوں تو خاموشی کے ساتھ اٹھ کر چلا آ جائے۔ اور ایسے علم کی وجہ سے علماء کا اختلاف نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی سے اگر کوئی بات پوچھی جائے اور وہ اس کو جانتا نہ ہو تو یہ کہنے میں شرم محسوس نہ کرے کہ واللہ عالم، میں اس کو نہیں جانتا ہوں۔ اس لیے آدمی کو غذا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، دوا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور تدبیر کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ طب نبوی کا خلاصہ ہے، اور اس کے ذریعے سے تدبیر میں آپ جو چاہے، آپ حجامہ بھی تدبیر کہلاتی ہے اور تعویذات بھی تدبیر کہلاتے ہیں، تو اس کا آدمی کو خیال کرنا چاہیے۔